اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا وما کن من اہتدى فإنما يهتدي لنفسه وما ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کے 15ویں پارے کی یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس کا یہ دوسرا رکوع جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ پھر انسان کی کیفیت اللہ نے بیان کی کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ جس طرح اپنے لیے بھلائیوں کی دعا کرتا ہے، کبھی حالات آ جاتے ہیں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو فوراً اپنے ہی لیے بد دعا کرنے لگتا ہے، کاش کہ میں مر جاتا، کاش کہ ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد انسان نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، ہر چیز میں اس کو جلدی ہی چاہیے ہر چیز کی۔ حالانکہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، انسان چاہے کتنے ہاتھ پیر مار لے، کتنی کوششیں کر لے، ہر کام کے ہونے کا اللہ کے وہاں ایک وقت متعین ہے، وہ کام اسی وقت پر ہوگا، اور اللہ نے خیر مقدر کی ہے تو خیر ہوگی، شر مقدر کیا ہے تو شر ہوگا۔ اس کو بتانے کے بعد اللہ نے انسان کو بتایا کہ کل قیامت کے دن اس کے برے اعمال کے لیے کسی اور کو گواہی کے لیے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج تو تیری ذات ہی تیرے اپنے بارے میں گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ اقرأ کتابک، تیرا نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں نکال کر دے دیا جائے گا۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا اپنا وجود، تو خود اپنی ذات کی گواہی کے لیے کافی۔ اللہ فرماتے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو بھی آدمی ہدایت پاتا ہے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح اور غلط اس کے سامنے رکھا ہے، صراط مستقیم بھی اس کو بتایا ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی اس کو بتایا ہے۔ کس راستے پہ چلنا ہے وہ اس کو پسند کرنا ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے یا سنوارنا ہے، یہ فیصلہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جو بھی ہدایت پا لیا، جس نے بھی صحیح راستہ چوز کر لیا، یاد رکھو وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، کسی اور کا فائدہ نہیں کرے گا۔ ومن ضل فإنما یضل، اور جو گمراہ ہوا یا دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا وبال، اس کا نقصان خود اٹھائے گا، کیونکہ اللہ نے صاف بیان فرما دیا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ نے 30ویں پارے میں بھی پڑھا ہوگا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، سب چیزیں اللہ نے گنوائی۔ وہ محشر کا عالم ہی ایسا ہوگا کہ انسان کو اپنے حساب کتاب کی پڑی ہوگی اللہ کے سامنے، نہ بیٹا باپ کا سوچے گا، نہ بیوی اپنے شوہر کا سوچے گی، نہ خود شوہر اپنے بیوی کا یا اپنی اولاد کا یا اپنے کسی رشتہ دار کا سوچے گا۔ ہر ایک انسان کو اپنی ذات کی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے وہاں پر نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا، اور ہمارا ایک دوسرا قانون بھی ہے، ہماری ایک دوسری سنت اور ایک دوسرا طریقہ بھی ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کسی بھی قوم کے اوپر ہم عذاب اس وقت تک نہیں اتارتے جب تک کہ اس قوم کے پاس رسول اور نبی بنا کر نہ بھیجو۔ ہم نے تم سے پہلے کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ سے پہلے کی بات کر رہے کہ تم سے پہلے ہم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس کائنات کے اندر بھیجے، اور ہر ایک نے جا کے اپنی قوم کو یہی بتایا، مشن یہی تھا ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا چھوڑ دو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جس قوم نے اس کی نبی کی بات کو مانا، اللہ نے دنیا بھی سنواری، آخرت بھی سنواری، اور جنہوں نے نبی کی بات کی نافرمانی کی یا نبی کو ستایا، اللہ فرماتے کہ ہم نے اس کے اندر عذاب میں مبتلا کر دی۔ یہ آیت، یہ قرآن کریم جب اتر رہا ہے تو اللہ کے رسول خاص طور پر جن کو سنا رہے ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو سرداری پر گھمنڈ تھا، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو مالداری کے اوپر گھمنڈ تھا،
اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو اپنی اولاد کے زیادہ ہونے پر گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس تو گجراتی میں کہتے ہیں نا ویلو چھے پاچھڑ، یعنی پوری ہماری کائنات، ہماری پوری اولاد ہے، ہماری نسل ہے پوری۔ کچھ لوگ کہتے تھے ہمارے پاس مال دولت کی کثرت ہے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم قریش کے سردار ہیں۔ ان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ نے یہ بات فرمائی، ارے تم سے پہلے ہم نے ایسی ایسی قومیں پیدا کی ہیں جو پتھروں کو تراش تراش کر اپنے گھر اندر بناتے تھے۔ ارے لوہا ہم نے جن کے لیے موم بنا دیا تھا، ایسی مضبوط لمبی اور چوڑی قوموں کو جب ہم نے نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، تو تمہاری حیثیت ہی کیا؟ ہاں، ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم سمجھانے کے لیے پہلے رسول کو بھیجتے، ہمارے رسول آتے ہیں اور رسول آ کر ان کو سمجھاتے ہیں۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے کہ سورہ تبارک الذی جو ہم پڑھتے ہیں اس میں اللہ نے یہی بات فرمائی ہے کہ جہنم کا جو داروغہ ہے، جہنم کا واچ مین جس کو ہم بولتے ہیں، جہنم کا داروغہ، وہ جہنمیوں کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو باہر وہ پوچھے گا، کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ اس نبی اور رسول نے تم کو حق اور غلط کے درمیان امتیاز اور فرق نہیں سمجھایا تھا؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں نبی تو آئے تھے، نبی کے بھیجے ہوئے پیغامبر بھی آئے تھے، سب نے ہم کو حق بات سنائی تھی، لیکن ہم دنیا کے نشے میں ایسے مست تھے کہ ہمیں کسی اور کی سوجھی ہی نہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم جہنم کے اندر جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو بیان فرمانے کے بعد آگے فرمایا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ بڑی زبردست آیت ہے میرے بھائی، بہت بڑا مضمون اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ کہیں اللہ جو یہ بات ہزاروں سال پہلے ارشاد فرمائی محمد رسول اللہ پر قرآن اتار کر، کہیں یہ ہم پر تو فٹ نہیں ہو رہی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا، جب بھی ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، کسی بستی یا بستی والوں کو تباہ و برباد کرنے کا جب بھی ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فَفَسَقُوا أَمَرْنَا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، اسی بستی کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، جن کو کمانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسی ہی لوگوں کو ہم فتنہ و فساد میں مبتلا کر دیں۔ جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے ہر اعتبار سے، دنیا والوں کی طرح روٹی کمانے کے لیے ان کا ہاتھ پیر نہیں مارنے پڑتے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ جن کے پاس ہوتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو ہم فسق و فجور کے اندر مبتلا کر دیتے، گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتے۔ اور یہ چیز ایسی ہے، ایسا سلو پوائزن ہے گویا کہ برائیاں آہستہ آہستہ آتی چلی جاتی ہیں، اور جتنا آدمی یہاں برائیوں میں مبتلا ہوا اتنا اپنے اللہ اور رسول کے طریقوں سے دور ہو گئے۔ اللہ نے اس آیت میں صاف ارشاد فرما دیا، جب بھی ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بستی والوں کے اندر جو خوشحال قسم کے لوگ ہیں ان کو ہم برائی کے اندر، فسق و فجور کے اندر مبتلا کر دیتے۔ جب وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ فسق و فجور میں مبتلا کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح راستے دکھاتے ہیں، لیکن وہ اپنی مالداری کے نشے کے اندر ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فحق علیہ القول، اللہ فرماتے پھر ہماری بات ثابت ہو جاتی، ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایسی قوم کو عذاب میں مبتلا کریں گے، تم نے گناہ کر کے اللہ کو موقع دے دیا، فدمرناہا تدمیرا، اللہ فرماتے ہم ان کو نسیہ منسیہ کر دیتے، ان کا نشت و نابود مٹا دیتے۔ آج جائیے آپ ایجپٹ کے اندر، مصر وغیرہ کے علاقے کے اندر جہاں کتنے نبی آئے، اسی طریقے سے قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الایکہ، قوم لوط، شعیب علیہ السلام کی قوم، ان تمام قوم جہاں جہاں پر یہ گزری ہوئی ہے، روم کا علاقہ، فلسطین کے قرب و جوار کا علاقہ، آج بھی وہاں پر کچھ نہ کچھ نشانات باقی، ایسی ایسی زبردست قومیں تھیں، آج دنیا سے اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھی ہم پڑھے تو کم ہے میرے بھائیوں، کہ اس نبی نے ہم جیسوں کے لیے دعا کی اللہ سے، اے اللہ میری امت یعنی امت محمدیہ کو ایک ساتھ تباہ و برباد مت کرنا، چاہے وہ کتنی برائی کے اندر مبتلا ہو جائے، لیکن ان کو ایک ساتھ برباد مت کرنا، ورنہ اللہ کر چکے ہیں ایسا، پوری کی پوری بستی کو ایک ساتھ آسمانوں کے اوپر لے گئے، وہیں سے الٹ دی،
पूरी की पूरी बस्ती को आंधी में मुब्तला कर दिया, पूरी की पूरी बस्ती को आपस में टकरा टकरा कर मार डाला पत्थरों के ज़रिए। पत्थरों की बारिश अल्लाह ने बरसाई है उनके ऊपर। ये उम्मत मोहम्मदिया पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का करोड़ों एहसान है कि उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी उम्मत को एक साथ तबाही और बर्बादी के अंदर मुब्तला मत कर, वरना दुनिया के अंदर हम घूम फिर के देखें मेरे भाइयों कितनी अल्लाह की नाफरमानियाँ हो रही है या की जा रही है। खुशहाल लोग कर रहे हैं, गरीब को तो कमाने से ही फुर्सत नहीं, बेचारा सुबह निकलता है शाम को वापस आ जाता है, उसको तो पूरा दिन रोटी कमाने में, बाल बच्चों को पालने में गुजर जाता है। जो खुशहाल किस्म के लोग होते हैं वो इसी चीज़ के अंदर मुब्तला होते हैं और अजाब की दावत देते हैं और अल्लाह के अजाब को अपने ऊपर साबित करते हैं। लिहाजा हमें इन बातों को समझने की ज़रूरत है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कौम नूह का और नूह अलैहिस्सलाम से पहले कितनी बस्तियों को अल्लाह ने हलाक किया उनका तज़किरा है, और उसके साथ साथ फ़ौरन वालिदैन के साथ फरमाबरदारी करने की, माँ बाप के साथ उसने सलूक करने का उस मज़मून को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, जिसको इंशाअल्लाह हम आइंदा बुध को पढ़ेंगे। अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।